اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہم من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آواز آ رہی میری؟ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے اسے اسحاق کو برکت دی۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ صافات کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ چونکہ اس وقت ہم ذی الحج کے مہینے میں بیٹھے ہیں اور 7 جون کو ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے، تو وہ قربانی ہے کیا؟ بہت معروف بات ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی، ایک بڑا امتحان تھا اور اس کے نتیجے میں دونوں نے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ صرف کوئی ایک کہانی نہیں ہوتی ہے جیسے ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں یا کسی سے کوئی کہانی سنتے ہیں یا کوئی سٹوری سنتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے۔
لیکن قرآن میں جو واقعات آتے ہیں اس کے پیچھے بڑی گہری حکمتیں ہوتی ہے، گہرے اسباق ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت کے مختلف پہلوؤں سے سامان ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ اس واقعے سے کیا سبق لیں، اس واقعے کو کس تناظر میں دیکھیں، اس طرح کے واقعات سے کیسے حصول برکت ہوتی ہے، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں کس طرح سے واقع ہوتی ہے، اور انسان ان واقعات کی روشنی میں، ان واقعات کے سائے میں اللہ کے قربت پاتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ واقعات قرآن پاک میں اس لیے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی احکام یا جو بھی ہدایات ہوتی ہے، قرآن کا یہ انداز ہے، عمومی انداز ہے کہ واقعات کے پس منظر میں ہوتی ہے۔ انسانی عقل کا یہ ایک پہلو ہے کہ کسی بھی حکمت کی بات کو، نصیحت کی بات کو، رہنمائی کو، ہدایت کو واقعے کے پس منظر میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ محض اصول دیے جائیں، چند پرنسپلس بتا دیے جائیں، پوائنٹس بتا دیے جائیں، تو اس میں انسان اتنی گہرائی سے، اتنی دلچسپی سے، اتنی خاص کیفیت سے نہیں سنتا، سمجھ لیتا ہے یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، جیسے میتھمیٹکس کے ہوتے ہیں، کچھ اور سبجیکٹ کے ہوتے ہیں۔ واقعات کے پس منظر میں انسان بہت خوب سمجھتا ہے، اور انسان کو جو ٹھوکریں لگتی ہے دنیا میں، جو حادثات پیش آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ بھی واقعے کی شکل میں آتی ہے، تاکہ انسان جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور آئندہ کے لیے وہ اس طرح کی غلطیوں سے محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سمجھے۔ ان حادثات کے نتیجے میں یا واقعات کے نتیجے میں جو خود کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، اللہ کی مرضی کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے۔ یہ ہے ایک مومن کا نقطہ نظر جو سوچ کا ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن پاک کہتا ہے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے ہوئے اللہ کے ذکر کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ صبح دیکھتے ہیں ہم، سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام کو دیکھتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، رات پوری چھا جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تاروں کی روشنی ہوتی ہے، چاند چمکتا ہے، پھر اس اندھیرے کو چیرتے ہوئے صبح کی روشنی کرن پھوٹتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر اللہ کی یاد کو تازہ کرنا، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں زندہ کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی ہدایت بھی یہی ہے، جو دیکھو کس طرح سے ہم پرندوں کو ہوا میں تھامے رکھتے ہیں، ہم تھامتے، تم تھامتے ہو۔ دیکھو پرندے کیسے اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ دیکھو کشتی میں ہم نے پانی کیسے چلایا۔ والضحیٰ، صبح روشن دن کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، صبح کی، شام کے، یہ سارے منظر انسان دیکھتا ہے تو بہت سے انسان جو ہے اس میں کچھ فلموں میں آتا ہے نا، اس طرح کے مناظر میں کچھ گانے ہوتے ہیں، رومانس ہوتا ہے، اس طرف نکل جاتا ہے، اس طرف بہک جاتا ہے۔ کچھ محض اپنی تسکین کے لیے دیکھتا ہے کہ بیوٹیفل ہے، کیا خوبصورت ہے نا۔ لیکن ایک مومن جو ہوگا وہ اس کو اللہ کی یاد آئے گی۔ یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ کون تبدیل کرتا ہے؟ ابھی صبح ہوئی، ابھی دوپہر ہو گئی، پھر سورج زرد ہونا شروع ہوا، پھر سورج سرخ ہو گیا، پھر ڈوب گیا، شفق ہے، پھر شام کے اندھیرے سائے آ گئے ہیں، پھر گھپ رات آ گئی، پھر چاند تارے نکل آئے۔ معجزاتی معجزات ہیں دنیا بھر۔ ان سب کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ کرنا چاہیے۔ تو پھر یہی واقعات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا واقعہ ہے اور بڑا انوکھا واقعہ ہے۔
کسی انسان کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے امتحان نہیں لیا، بلکہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا جو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ جس طرح کی ابتلا و آزمائشوں میں وہ رہے، اور پھر آخری آزمائشوں کی آخری انتہا جو رہی ہے وہ یہ واقعہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ اس طرح کے ایسے سنگین واقعات کے انسان لرز جائے، کائنات تھرتھرانے لگے، سورج چاند تھرتھرا جائے، ایسی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں بڑی دلکشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 26 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں، لیکن پیار سے اور دلار سے اور بڑی محبت سے جتنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کسی اور نبی کا نہیں ملتا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ملتا ہے۔ بہت پیار سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، خلیل کہا ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اور ان ساری آزمائشوں کے پیچھے جو حکمتیں رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بعثت جب ہوئی تو دنیا سے ایک خدا کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ کسی خطۂ زمین میں ایک خدا کا تصور باقی نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے بت پرستوں کے درمیان پیدا ہوئے، اور بت پرستوں کے درمیان کیا، ان کا باپ جو تھا وہ سب سے بڑے مندر کا پروہت تھا، آزر، اس کے یہاں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ اور ان کی خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ شعور سنبھالنے سے پہلے سے غور و فکر میں کرتے رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بیزار ہوتے رہتے تھے، اور تلاش میں رہتے تھے کہ میرا خدا کہا، یہ تو میرے خدا ہو نہیں سکتے، یہ میرے خالق نہیں ہو سکتے، یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، انہیں اٹھایا بھی جاتا ہے، بٹھایا بھی جاتا ہے، نہلایا بھی جاتا ہے، یہ تو خود ہی بے جان سے پتھر ہے۔ ایسا کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی خدا ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہو؟ ایسا کوئی خدا ہو سکتا ہے جس نے زمین و آسمان، چاند تارے بنائے ہو، جس نے رات دن اور یہ پوری کائنات بنائی ہو، جو اپنے آپ میں مجبور ہے، جو اپنے آپ سے مجبور ہے؟ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ یہ کوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اگر مکھی ان سے کچھ لے کے چلی جائے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے ماننے والے اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، لٹاتے ہیں، نہلاتے ہیں۔ تو ایک تو شیرخوار بچے سے بھی زیادہ مجبور ہے، تو یہ میرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ویرانوں میں چلے جاتے تھے، راتوں میں نکل جاتے تھے، صبح کو نکل جاتے تھے، دوپہر میں نکل جاتے تھے، پہاڑوں کو دیکھتے تھے، سمندروں کو دیکھتے تھے، آسمانوں کی طرف توجہ دیتے تھے۔ لمبا پروسیجر ہے، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، بڑا لمبا پروسیجر ہے۔ پھر انہیں سب سے زیادہ نمایاں چیز نظر آئی کہ ہاں، یہ شام کو ایک تارا دیکھا، جو شہاب ثاقب شام کو چمکتا ہے نا خوب، ہو سکتا ہے یہ ہو، غروب ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، خدا ہی ڈوب جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ اس کے بعد چاند کو چمکتا دیکھا وقت کے ساتھ، تو 14ویں رات میں دیکھا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ وہ بھی غروب ہو گیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، وہ بھی چلا گیا۔ وہ اس کو قرآن کہتا ہے نا، ایک سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے پھر اس کی روشنی، کھجور کی ایک سوکھی گھاس کی ایک سوکھی جو ڈالی ہوتی ہے اس کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وحی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنی فکر اور غور کی بنیاد پر توحید کو حاصل کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔
پھر بعد میں وہی آپ پر آئی ہے. پھر آپ کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ میرا خدا وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے، ان سب کا کریٹر جو ہے وہ میرا خدا ہے. میں اس کو پہچان گیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو امام التوحید کہتے ہیں. اور اس توحید کو جب انہوں نے حاصل کیا تو اس توحید کے لیے انہوں نے ایسی ایسی آزمائشوں کو جھیلا ہے، اور اس پامردی سے جھیلا ہے، اس بہادری سے اور اس یقین اور توکل سے جھیلا ہے کہ جب میرا خدا ہے، جب میرا خدا ہے جو میں نے جس کو معلوم کیا ہے تو وہ ضرور میری حفاظت کرے گا. وہ کہیں سوتا نہیں ہے، نہ اونگتا ہے، نہ گرتا ہے، نہ پڑتا ہے. اس یقین اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے ہر آزمائش میں کھرے اترے. وہ اور مسلسل آزمائش تھی، مسلسل آزمائش تھی. تو اس زمانے میں اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو، بائبل کو پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جہاں گئے اور دین کی دعوت دی تو وہ جس خدا کا انہوں نے تعارف کرایا، جس اللہ کا تعارف کرایا، وہ لوگوں کے لیے ایک اجنبی اور اچنبھے کی بات تھی. ایسا بھی کوئی خدا ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے؟ ایسا بھی کوئی خدا ہے جو انسان کے سامنے نہیں آتا ہے، آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا ہے؟ تو جن جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر ایمان لایا، وہ کیسے ایمان لاتے تھے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. لیکن اس وقت ایمان لانے والے یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ابراہیم کے خدا پر، اس لیے کہ اس خدا کو کسی جگہ دیکھا ہی نہیں تھا، کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا. یہ تو ابراہیم تھا جس نے اس خدا کا تعارف کرایا دنیا کو، انسانوں تک اصل ان کے مالک کو، خالق کو پہنچایا، اور لوگوں کے توجہ دلائی کہ تمہارا خدا وہ ہے جو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستاروں کا خالق ہے، تمہارا خالق ہے، تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اور یہ سارا کارخانہ کائنات کو چلا رہا ہے. اسی وجہ سے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو آپ دیکھیں تو اس میں جگہ جگہ میں ابراہیم کے خدا، بند خدا ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا. ہبروز گاڈ انگلش میں آتا ہے. انگلش بائبل ہم دیکھیں گے تو اس میں ہبروز گاڈ کے معنی. تو توحید دوبارہ جاری ہوئی. نوح علیہ السلام کے بعد ختم ہو گئی تھی، پھر بت پرستیاں شروع ہو گئی تھی. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھا. تو جتنے بت پرست تھے سب کو غرق کر دیا گیا، اور جتنے توحید کو ماننے والے تھے سب زندہ رہے. پھر انسانی ذہن یہی ہے کہ پھر خداؤں کو انہوں نے گڑھ لیا، پھر گم کر دیا اپنے خدا کو. تو ایک یہ ہے، ایک چیز اور ہے، یہ دنیا جو ہے آزمائش کی نیچر پر بنی ہوئی ہے. جنت نہیں ہے یہ دنیا. یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس کا خاتمہ طے ہے. اس لیے یہ دنیا جو ہے آزمائش پر بنی ہے، اور اس آزمائش میں جو کھرا اترے گا، سب کے ساتھ ابتلا و آزمائش ہوتی ہے، اپنے اندر بھی اور اپنے باہر بھی. باہر سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، اندر سے بھی آتی ہے. لالچ ہے، گناہ ہے، نفس کی خواہشات ہے، اور باہر جو ہے وہ حرام حلال ہر چیز کھلی ہوئی ہے. اپارچونٹیز آتی ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. دھوکہ دے تو بڑے فائدے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. تو ساری آزمائشیں اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اس میں ابراہیمی مزاج کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کے انعام کا مستحق ہو، اور ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کا عیش، ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی تندرستی، اور تمام سامان عیش ہمیشہ کے لیے حاصل کر لے، جس کا کوئی اینڈ نہیں، جہاں موت نہیں، جہاں زوال نہیں، جہاں بڑھاپا نہیں. وہ اللہ کا انعام ہے.
اور دنیا میں بھی اللہ انعام سے نوازتا ہے، ایسے لوگوں کو محسنین کہتا ہے۔ یعنی اللہ کی مرضی پر انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے، بڑی تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزار دی، تو وہ محسنین ہوئے۔ احسان اردو والا احسان نہیں ہے، یہ عربی کا احسان کچھ اور ہوتا ہے۔ واقعہ تو یہ سب کو معلوم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو اولاد ہوئی 85 سال کی عمر، دعا آپ نے مانگی تھی بہت، اس کس وقت مانگی تھی؟ جوانی میں دعا مانگی تھی، جب آپ سارے بتوں سے بیزار ہو کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ان کے باپ نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اپنے بھتیجے اور بیوی کو لے کر آپ نکل گئے وہاں، اور جیسے ہی نکلے تو پھر آپ نے دعا مانگی اپنے ایک صالح بیٹے کی۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ پتہ نہیں تھا آپ کو کہاں جانا ہے، لیکن اس ماحول سے بیزار ہو کے، مایوس ہو کے آپ نکل کھڑے ہوئے، نہیں معلوم تھا کہاں جانا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو نیک وکار ہو، بیٹا ہو مگر صالح ہو۔ اگر بیٹا صالح نہ ہو تو انسان کے لیے عذاب ہوتا ہے، اولاد اگر نیک ہو تو انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کا چین اور دل کا ایک سکون اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن صالح اگر نہ ہو تو وہی اولاد جو ہے انسان کے لیے سوہانے روح بن جاتی ہے، تکلیف بن جاتی ہے، پھر انسان کے دل سے بار بار یہ بات نکلتی ہے کاش مجھے اولاد نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے ہر نبی نے جب دعا کی ہے تو صالح اولاد کی دعا کی۔ زکریا علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو، تاکہ وہ میرے اس کام کو آگے بڑھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور بہت تعریفوں کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام کی خوبیوں کو بھی بیان کیا۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے صالحوں میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مزید خوبیوں کے ساتھ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی، صبر والا، تدبر والا، حکیم، نیک، تمام خوبیوں سے آراستہ اس لڑکے کی ہم نے اس کو بشارت دی۔ یہ بیٹا آپ کو کب ہوا؟ جوانی میں آپ وہاں سے نکلے، 85 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت 85 سال کی عمر میں ہوئی، اور 85 سال کی عمر میں ولادت ہوئی، ایک ہی بیٹا، اس سے آپ کو کیا محبت ہو سکتی ہے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ بائبل میں یہ آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تو اس وقت 14-15 سال کے رہے ہوں گے جب آپ حضرت سارہ کے ساتھ یہاں تھے، اور 2 فرشتے آئے اور آپ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک صالح بیٹے کی بشارت دیتا ہے، جس میں آیا ہے وہ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی جو ایک نبی صالحین میں سے تھا۔ کہا کہ وہ جو واقعہ ہے قرآن پاک میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں۔ تو سارہ جو ان کی بیوی تھی وہ ایک دم بوڑھی تھی، یہ بھی ان کی عمر بھی 100 سال سے زائد تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ظاہر ہے کہ سارہ علیہ السلام بھی کتنی بوڑھی رہی ہوگی۔ انہوں نے اپنے سر پر یوں ہاتھ مارا، بولے میں اب بوڑھی بچہ پیدا کروں گی۔ لیکن جیسے ہی
فرشتوں نے کہا کہ آپ کو اسحاق کی بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو بے ساختہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک لفظ نکلا ہے جو قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، اسماعیل جیتا رہے، اس طرح کا لفظ بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اسماعیل جیتا رہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں نا آپ کا، ان کو اندیشہ ہو گیا کہیں اسماعیل کو تو اللہ تعالیٰ اٹھا نہ لے۔ یہ تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو منصوبے تھے وہ ساروں پر منکشف نہیں ہوتے نا، منکشف نہیں ہوتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ ایک بیٹا پھر آپ کو حکم ہوا کہ ویرانے میں صفا و مروہ کے بیچ چٹیل میدان ہے، نہ پانی ہے، نہ گھاس کا تنکا ہے، نہ کوئی جھوپڑی ہے، نہ مکان ہے، چھوڑ دو، جا کر چھوڑ دو، واپس بھی نہیں دے مڑے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ ہمیں آپ اس طرح سے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو مڑے بغیر کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، تو جاؤ، پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ پھر وہ سارا واقعہ آتا ہے جس کی پیروی میں، ہاجرہ علیہ السلام کی پیروی میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور بہت سارے انبیاء، بہت سارے صالحین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ساری امت ہاجرہ علیہ السلام کے قدموں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے دوڑتی ہے۔ صحیح جو کرتے ہیں نا ہم، کس کی پیروی میں کرتے ہیں؟ ہم صحیح جو کرتے ہیں جس کے بغیر نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ قریش نے جو ہے اس کو کرنا چھوڑ دیا تھا، تو قرآن کی آیت آئی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اس کو کریکٹ کیا گیا۔ عام عرب جو تھے قریش سے علاوہ وہ دوڑتے تھے، قریش نے اپنے آپ کو امتیاز کے لیے وہ دوڑنا بند کر دیا تھا، اور عرفات جانا بھی بند کر دیا تھا۔ دوبارہ اس کو آغاز کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو عورت کا اس سے بڑا مقام کسی مذہب میں ہے؟ عورت کا یہ اسٹیٹس کسی مذہب میں ہے کہ اس کی پیروی میں ساری دنیا کے لاکھوں انسان اس کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے دوڑتے ہیں اس کی نقل؟ کون سا دین ہے ایسا جس میں عورت کو یہ درجہ اور یہ اسٹیٹس ملا ہو کہ اس کی پیروی میں دوڑ لگا رہے ہیں ساری امت؟ جہاں اور پوری نقل ہوتی ہے، پہاڑ سے اترتی ہے، تیزی سے دوڑتی ہے، پہاڑ پہ چڑھتی ہے، پھر واپس اترتی ہے، پھر تیزی سے دوڑ کے پہاڑ، وہ سارے نشانات بھی ہیں، بیچ میں تیزی سے دوڑ رہی ہے، بچہ بیچ میں پڑا ہوا ہے، چڑھ رہی ہے، پھر بچے کی حفاظت کے لیے کہیں اسے کوئی جانور نہ کھا لے، وہاں سے تیز دوڑ لگاتی ہے۔ کیا منظر رہا ہوگا، کیا منظر رہا ہوگا؟ سوائے اللہ کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ نے منظر دیکھا تو اس کی رحمت ابل پڑی، اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، آج تک وہ جاری ہے۔ زمزم جو ہے اس میں 5 سوتے ہیں، زمزم کے 5 کنویں میں، اور ایک جو بڑا سا سوتا ہے وہ حرم کے نیچے سے ہو کے گرتا ہے۔ ایک بڑی سی کھائی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کی وہ صفائی جب کرتے ہیں خاص لباس میں کچھ لوگ اترتے ہیں، اس کی فلم بھی بنی ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ اتنے بڑے بڑے سے دھارے سے گرتے ہیں اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جوش رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشتا ہے، بندہ جب آخری حد کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی زبان سے شکوہ نکل جاتا ہے، تب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ دیکھیے
ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے کتنے عرصے تک، ہے نا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، صبر کرتے رہے. آخر میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے شیطان نے چھو لیا ایسی بیماری، اور کہا تو ارحم الراحمین ہے. کون سا لفظ استعمال کیا؟ اس میں شکوہ ہے ایک طرح کا. اب میں ٹوٹ گیا، تو ارحم الراحمین ہے. یعقوب علیہ السلام زندگی بھر روتے رہے، آنکھوں سے آنکھیں بھی گنوا دی. بچوں نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ یوسفی کو یاد کرتے رہیں گے. سورہ یوسف میں آتا ہے کہ پھر ان کے کبھی نہیں زندگی میں نکلی، لیکن نکل کے ہائے یوسف، ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ تعالیٰ آخری پوائنٹ تک آزماتا ہے، لاتا ہے اوپر لاتا ہے. کہاں تک پہنچتا ہے میرا بندہ، جس کو احسن تقویم کہتے ہیں، سیڑھی. قرآن پاک میں اس کو احسن تقویم کہتے ہیں. اس کی طرف بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں بڑے سبق ہے. سورہ مریم کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکریا نے محراب میں چپ کے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک رہا ہے اور میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اور میں اپنا کوئی وارث نہیں پاتا ہوں، اور تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما. میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو انہوں نے جالا ڈال کے کھینچ لیا. یہ جو الفاظ ہے، اے اللہ تعالیٰ میرا سر بھی بھڑک رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں آپ کو صالح بیٹے کی بشارت دی، یحییٰ علیہ السلام کی. تو اللہ کے نیکوکار بندوں کے لیے آزمائش دنیا میں سنت ہے. یہاں جنت نہیں ہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے. لڑکا جب دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا، دیکھیے دوڑ دھوپ کیا ہے، یہاں کہا گیا ہے اس کے ساتھ کام کرنے لگا. اکیلے تھے، جانور اس وقت میں جانور ہی ہوتے تھے ان کی، یہاں جانور وہاں جانور تھے. اب وہ لڑکا کام کرنے لگ گیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو میرے راستے میں ذبح کر. پیغمبروں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے. پیغمبر جو خواب دیکھتا ہے ہمارے خوابوں کی طرح نہیں دیکھتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی وہی ہوتی ہے پکی. پھر بیٹے سے پوچھا، بیٹا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے. بیٹا بھی جانتا تھا میرا باپ نبی ہے. بیٹا بھی آپ کی پیغمبر کی نگاہوں کے سائے میں پرورش پایا تھا. تو بیٹا بھی ویسا ہی تھا. اس نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کسی اسکول میں نہیں سیکھا وہ، اور اسکولوں میں سیکھتا بھی نہیں ہے آدمی. باپ کی محبت بھری نگاہیں ہوتی ہے، اس میں ہی انسان سیکھتا ہے. باپ اگر نیک ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں رہے.
بیٹے میں اور مجھ میں جدائی نہ ہو، اولاد میں اور مجھ میں جدائی نہ ہو، ہمیشہ ہم ساتھ میں رہے، اس کی وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے وہ تربیت کرتا ہے بچے کی، راتوں کی اندھیرے میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور انعام کے جنت میں ایسی اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کر دے گا، ایسے اقارب کو ماں باپ کے ساتھ کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو یہی اصلاً محبت ہے کہ بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے ایسی خواہش کی جائے کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، نہ ہمارے اندر جدائی نہ ہو، ورنہ آخرت میں جدائی ہو جائے، کتنی تکلیف والی بات ہوگی، کتنی تکلیف والی بات ہوگی۔ یہاں تو دنیا زندگی گزر جانے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ تو عارضی چیز ہے، اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ، پھر تو ہمیں دائمی ساتھ ہے۔ تو پھر آخر دونوں نے اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ ماتھے کے بل کیوں گرا دی؟ ذبح کرتے وقت تو سامنے لٹاتے نا، بکرے کو بھی ایسے ہی لٹاتے، الٹا لٹا دیا، نیچے چہرہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا چہرہ دیکھ کر باپ کی شفقت امٹ جائے اور میں اللہ کے حکم سے رک جاؤں، ایسا نہ ہو، اس لیے اس کے چہرے کو نیچے کی طرف کر دیا۔ بس ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کی قربانی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کی قربانی تھوڑی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ اس کو تو ابراہیم کا دل چاہیے تھا، اس کو تو قلب ابراہیم چاہیے تھا، اسماعیل کو قربان کرنا تھوڑی چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیوں چاہے گا؟ قلب ابراہیم چاہتا تھا، قلب مومن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ کتنے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کو ملیں گے۔ جنگ تبوک میں اذن عام ہو گیا، جس کے پاس جو کچھ ہے لا کے ڈال دے اور اپنے آپ کو بھی ڈال دے۔ کسی کے پاس ٹوٹا ہوا پیالہ ہے وہ بھی لا کے ڈال دیا، کسی کے پاس ایک کپڑا زائد ہے وہ بھی لا کے ڈال دیا۔ حضرت ابوبکر نے جھاڑو لگا کے لا کے ڈال دی، حضرت عمر نے آدھا مال ڈال دیا، عبد الرحمن بن عوف نے اشرفیوں کی تھیلیاں لا کے ڈال دی، حضرت عثمان غنی نے 200 گھوڑے ماں ساز و سامان کے 7.5 تولے سونا اور 7.5 کلو سونا اور 40 کلو چاندی لا کے ڈال دی، جس کے پاس جو کچھ تھا لا کے ڈال دی، اور نکل گئے گرمیوں کے موسم۔ جنگ تو ہونی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں جنگ نہیں تھی، کیا تھا پھر؟ جب جنگ ہونی ہی نہیں تھی تو یہ کیوں تھا سارا؟ قلب مومن عزمہ تھا۔ اللہ سے کتنی محبت ہے، مال سے کتنی محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے؟ دیکھیے آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی 2 نسلیں معلوم ہے ہم کو، لیکن آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ ایک تو قطورہ کے نام کی بیوی تو یہ ایران میں بسی تھی، ایک بیوی اور تھی جو یوریشیا میں تھی، اور چاروں طرف آپ جایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، چاہے وہ چائنا میں آئے ہوں، ہندوستان میں آئے ہوں، ایران میں آئے ہوں، کہیں بھی آئے، سب ابراہیم کی نسل سے تھے۔ تو 2 نسلیں جو ہے اس کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ ایک تو وہ نسل جو اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوئی، اور ایک کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گیا، اور دونوں نے کعبے کی جو تعمیر کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے پتھر لگا رہے تھے اور نیچے سے
پتھر اور گارا اسماعیل علیہ السلام دے رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے؟ اے اللہ ہماری نسل سے ایک ایسا نبی اٹھا جو تیری احکامات لوگوں کو بتائے، عبادت کے طریقے بتائے. وہاں سے امت مسلمہ کا آغاز ہوا ہے. امت مسلمہ کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ جب قربانی کا واقعہ نہیں ہوا اور کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی. تو یہ امت جو ہے اس امت کے مقابلے میں ذبیح امت ہے. ذبیح اسماعیل ذبیح اللہ سے ہمارا سلسلہ ہے، اور اسی لیے کیا ہو رہا ہے تبوک میں؟ سب لٹا دو. یہاں کہاں گیا ہے اپنے بیٹے کو پچھاڑ دو، ذبح شروع لگا کے ذبح کر دو. تبوک میں کہا جا رہا ہے جس کے پاس جو ہے لا کے ڈال دو، اپنے بدن کے کپڑے بھی لا کے ڈال دو. کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو رات بھر مزدور پانی دیا اور 2 ہتھیلیوں میں 2 کھجوریں لے کے دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول آپ لے لیجئے اس کو. یہ ذبیح امت ہے، قربانی دینے والی امت ہے، سب کچھ اللہ کی محبت میں قربان کر دینے والی امت ہے. ہمارا سلسلہ اسماعیل ذبیح اللہ سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی پسند فرمایا ہے اور ہمیں ذبیح امت قرار دیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، خاص فتنہ ہوتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کے لیے خاندانی تفاخر، نسلی تفاخر بڑا فتنہ ہے ان کے لیے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، دنیا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے، دنیا ہے. آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، آخری وقت میں مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ تم پر فقر و فاقہ آ جائے گا یا تم بھوکے مرو گی، اس کا کوئی اندیشہ مجھے نہیں ہے. مجھے بڑا اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر چھا جائے گی. اسی میں یہ امت فیل ہوگی اور اسی میں پھر یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کے آئی. سب کچھ لٹا دینے کی بات کسی امت سے نہیں ہوئی ہے. ہر شخص لٹا دے. تبوک میں تو جنگ نہیں ہونی تھی، میں نے بتایا آپ کو. فتح مکہ کے وقت جو پہلی آیتیں آئی ہے سورہ صف میں، سورہ فتح میں، فتح سے پہلے جو اپنا مال اور جان دے دے گا، اس کے بعد جو لوگ مال اور جان دیں گے کبھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے فتح، مکے کی فتح سے پہلے دیا ہے. ہر شخص نکل گیا، مال بھی لے کے اور جان اپنے آپ کو بھی لے کے. 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا. جنگ تو ہونی ہی نہیں تھی، مال لگنا ہی نہیں تھا، جان جانی ہی نہیں تھی. پھر کیا تھا؟ کیا تھا؟ قلب ابراہیم، قلب اسماعیل، قلب مومن. یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مال کے لیے مجبور کیا ہمارے؟ اللہ تعالیٰ تو خود ہمیں دیے جا رہا ہے، وہ ہمارا کیا مجبور ہے؟ وہ ہمارا کیا مجبور ہے؟ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آیت آئی ہے، اگر تم ہمارے نبی کا ساتھ نہ دو تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور اللہ اس کے لیے اس وقت بھی کافی ہوا جب وہ 2 میں سے ایک تھا، غار ہرا میں، غار ثور میں. لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم دین کے لیے اتنا دے رہے ہیں، نبی کو اتنے ڈونیشن میں دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہے اکیلا. تو ہمارا سلسلہ، اس امت کا سلسلہ اسماعیل ذبیح اللہ سے نکلا ہے. ابراہیم کی یہ ذبیح امت
ہے، یہ امت ذبی امت ہے. ہم اسی وقت بحیثیت امت کے غالب اور کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم سب کچھ اللہ کی محبت میں لٹا دینے کا جذبہ رکھیں. دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں ہو سکتے. اور آخری امت ہے یہ. اس آخری امت کے ساتھ دنیا کا خاتمہ ہونا ہے. دنیا کا کارخانہ ہی سب سمیٹ دیا جائے گا. سب چاند سورج ستارے سب ختم ہو جائیں گے. سمندر چلے کھائیں گے. یہ زمین کچھ کے کچھ ہو جائے گی، ایک دم پلین مسطح ہو جائے گی. پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اڑنے لگیں گے پہاڑ. جیسے کپاس اڑتی ہے نا، دھنک کا ہے تو ایسے اڑیں گے پہاڑ. سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ آخری امت ہے اور یہ ذبی امت ہے. ہمارا سلسلہ اسماعیل علیہ السلام سے ہے. کوئی امتوں کا سلسلہ نہیں ہے. جتنی امتیں گزری ہے ان کے سلسلے کا آخری نقطہ جو ہے ذبی، یہ اعزاز انہیں حاصل نہیں ہے اور ایسا مطالبہ بھی ان سے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ دنیا اب سمیٹ لی، ختم ہونے والی ہے. جب ہم کہیں جا کے ٹھہرتے ہیں، کسی جگہ ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، تو جب تک رہتے ہیں ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا اس کو سنوارتے ہیں؟ جانے کا ہے ہم کو، صبح اٹھے ہیں پھر دوپہر میں جانا ہے، کیا ہم اس کو سنوارتے سجاتے ہیں؟ اس سے بے نیاز ہو کر نکل آتے ہیں کہ کچھ کہاں پڑا ہوا ہے، کچھ کہاں پڑا ہوا ہے. تو ہم تو دنیا کو خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس خاتمے سے پہلے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے آئے. جھک جاؤ اللہ کے سامنے، ایک اللہ کو قبول کر لو، ایک اللہ کے لیے لٹا دو. یہ سب فنا ہونے والا ہے، لٹا دو، پھینک دو اللہ کی راہ، سب فنا ہونے والا. یہ سلسلہ ہمارا ہے دوستوں، اور اس کا احساس ہر امتی کو ہونا چاہیے، اور اس کے مواقع سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. اور کبھی دنیا کی محبت ہمارے دلوں پہ غالب نہیں آنی چاہیے. اللہ کے مقابلے میں جد و جہد کی صحابہ نے بھی کی ہے، مال صحابہ نے بھی کمایا ہے، لیکن جب موقع آیا ہے انہوں نے اسی طرح لٹا دیا ہے. کیا لٹا کے کیا حاصل کیا ہے؟ ایسے امتحان بار بار ہوتے ہیں نا. میں نے تو نبی کی زندگی سے بتا دیا آپ کو، 2 بڑی مثالیں بتا دیا آپ کو، تبوک کی اور اس کی. تو یہ مواقع ہوتے ہیں کیفیت کے. انسان کا دل ایسا دیکھتا ہے کسی جگہ واقعی یہ ضرورت مند ہے، واقعی یہاں اگر میں نے مال خرچ کر دیا تو اس کا بڑا اجر ہے اور اللہ تعالیٰ سے مجھے انعام کی توقع ہے. پھر دنیا غالب آ جاتی ہے، شیطان پھر اتنا کم ہو جائے گا اس میں سے، انسان اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہے. وہ چانس کو کھو دیتا ہے دینے کے لیے، لیکن اس چانس کو ضائع کر دیتا ہے. اس چانس کو ضائع کر دیتا ہے. مواقع ہے تو یہ سب کرنا چاہیے. مواقع بھی کہاں ہیں؟ ابھی مشکل سے مواقع آتے ہیں جہاں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ واقعی یہ آج کل تو مانگنے والے بھی نقلی ہے، پیسے والے بھی مانگتے ہیں، پیشہ ور ہے، مستحق کو تلاش کرنا مشکل ہے. اب یہ قربانی کا معاملہ آیا، دیکھیے یہ قربانی ہم اسی جذبے کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ قربانی یوں کلیجی گردے کا ناشتہ کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں. قربانی ہم کرتے ہیں اس جذبے کے لیے جب جانور لٹایا جاتا ہے، یہ ذبح عظیم، اور ہم فدیہ دیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی جان کا.
سمجھ رہے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر جنت کا ایک دمبا بھیجا، اس کو وہاں کر دیا، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی اور وہ فدیے میں قبول کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جان کو اس فدیے کے ذریعے سے رہائی دی۔ اس کی تجدید ہم کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، سنت ابراہیمی ہے وہ۔ ہمارا جد امجد، ہمارا امت کا نبی، امت کا پہلا نبی، اس امت کا، جہاں سے امت کا آغاز ہوا ہے، دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری ذریت تھے تو ایک ایسا نبی پیدا فرما جو لوگوں کو تیری باتیں بتائے اور تیرے احکام بتائے۔ شروع ہے نا وہاں سے کہ نہیں ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیتیں، دونوں کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے تو ایسا نبی پیدا فرما۔ وہاں سے پیدا آغاز ہوا ہے، وہاں سے۔ اس اعتبار سے یہ ذبی امت ہے، اور یہ امت کے ہر فرد کو یہ جذبہ زندہ کرنا چاہیے جب بکرا لٹایا جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے برگزیدہ نبی، اللہ کا تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے اس جان کے بدلے اس فدیے کو قبول کیا۔ ہم بھی اپنی جانور جہاں جس استطاعت ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اس جذبے کو زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ قربانی تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم سے جان کی قربانی تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی جانور کی فدیے میں لے کر، اور قربانیاں تو ہیں نا، اس کے لیے تیار رہیں ہم، اس کے لیے ہم تیار رہیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہو گیا ہے، امتوں کا یہ بڑا بیماری رہی ہے کہ دین جو ہے وہ ٹریڈیشن بن جاتا ہے، روڑی وادی بن جاتی ہے امتیں، روایت پرست بن جاتی ہے امتیں۔ اس لیے کچھ روڑیز، کچھ روایتیں، ٹریڈیشن رہ جاتی ہیں، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے حج ہے، وہ اسٹیٹس سمبول بن گیا ہے، حاجی کہلانے کے لیے جاتا ہے، کرتا ہے، جیسا جاتا ہے ویسا ہی کوہرا واپس آ جاتا ہے۔ نہ وہاں حضرت حاجرہ یاد آتی ہے، نہ حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں، کعبے کو دیکھتا ہے تو نہ یہ یاد آتا ہے کہ اسماعیل اور ابراہیم نے کیسے اس کو ایک کے بعد اس کو رکھا تھا، کیا دعا مانگی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہاں سے ہماری امت کا آغاز ہوا ہے۔ ہمارے رسول اس کی تعمیر میں ہم 2 پیغمبروں کا ہاتھ لگا ہے، کسی مزدور کا، کسی انجینئر کا نہیں ہاتھ لگا ہے، کسی ٹیکنیکل ہینڈ کا ہاتھ نہیں لگا ہے، خالص 4 ہاتھ، دونوں نبیوں کے 4 ہاتھ لگے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں، کوئی تیسرا ہاتھ نہیں لگا ہے۔ اور یہ دعا کرتے ہوئے تعمیر ہوتا رہا ہے، اس کو یاد نہیں کرتے ہم۔ جانا تو سورہ بقرہ کی وہ آیتیں پڑھ کے جانا چاہیے، وہاں جائے تو یہی سورہ صافات کی وہ آیتیں پڑھ کے صحیح کریں حضرت حاجرہ کی، کہ دیکھو ہم ایسے دوڑ رہے ہیں، ہماری ماں بھی ایسے دوڑتی تھی، ہم ہماری اس ماں گریٹ مدر اس کی پیروی میں دوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ محبوب خاتون تھی، اس کی پیروی میں ہم دوڑ رہے ہیں، اور اس کو اس آزمائش میں دوڑ رہے ہیں۔ پانی پیتے وقت شکر ادا کرتے ہیں، زمزم پیے چلے جاتے ہیں، زمزم پیتے ہوئے یاد آنا چاہیے ہم کو کہ ماں اور بیٹا پیاس کے مارے حلق سوکھ رہے تھے، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا پیاس کے مارے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جوش رحمت آئی ہے، اس کو پیتے ہوئے ان کی پیاس کو یاد کرتے ہیں،
وہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا پکچر ہماری نظروں کے سامنے رہتا ہے؟ نہیں رہتا نا۔ ٹریڈیشن فالو ہوتے ہیں، اس میں کیا دم ہے سوائے ورزش کے اور واکنگ کے؟ اور کیا ہے پھر؟ اگر یہ نہیں ہے تو سوائے ورزش اور واکنگ کے کیا ہے؟ اتنی لمبی ہسٹری ہے، اتنی بابرکت یہ امت ہے، یہ اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، اور خاتمے سے پہلے انسانوں کو جہنم سے پکڑ کے اللہ جنت کی طرف ڈالنے کے لیے آئی ہے۔ خود بھی اسی عمل کے نتیجے میں خود بھی ہم اس انعام کے مستحق ہوں گے جہاں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں۔ یہ اس واقعے کا پورا پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر عبادت کے ہر رکن کو اس کی روح کی کیفیت کے ساتھ انجام دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ